ATR طیارہ حادثے کے بعد جائے وقوع سے وائس ریکارڈ مل گیا ہے۔ ذرائع وائس ریکارڈ میں ایئر ٹریفک کنٹرول اور پائلٹس کی ہونے والی تمام گفتگو سنی جا سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق طیارے میں خرابی کی نشاندہی متعدد بار کرائی جا چکی تھی۔ سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ریسکیو آپریشن کے دوران گزشتہ روز بلیک باکس بھی مل چکا ہے۔ جانتے ہیں محمد محسن سے۔ محسن، بتائیے گا تحقیقات میں پیش رفت کیا ہوئی ہے؟ ابھی جو تحقیقات ہے وہ بالکل ابتدائی مراحل میں ہے، جس میں ابھی سب سے پہلے شواہد جمع کیے جا رہے ہیں جو حادثے کی جگہ ہے وہاں سے، اور جو پائلٹس ہیں ان کا جو ریکارڈ ہے، ان کی جو فائلز ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں۔ وہ ڈیٹا جو ہے وہ FIA کو بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بلیک باکس ملا تھا گزشتہ شب، اس کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے بھیجا جائے گا۔ وائس ریکارڈر وہاں سے مل چکا ہے، اس کو ڈیکوڈ کیا جائے گا۔ وائس ریکارڈر کے ذریعے پتہ چلے گا کہ ایئر ٹریفک کنٹرولر اور کیپٹن کے درمیان کیا بات چیت ہوئی، ان میں کیا بات چیت ہوئی، اور بلیک باکس کے ذریعے پتہ چلے گا کہ کاکپٹ میں کیا گفتگو ہوئی اور کون سی آوازیں تھیں۔ ان کو ڈیکوڈ کرنے کے بعد دیگر شواہد کے ساتھ تحقیقات کی جائے گی۔ اس تحقیقات کے نتیجے میں ہی کوئی صورتحال سامنے آئے گی کہ آیا طیارے میں پہلے سے کوئی خرابی تھی، طیارے میں اچانک کوئی خرابی ہوئی، اور اگر دوران پرواز بھی طیارے میں خرابی ہوئی تو وہ کون سی خرابی تھی جس کی وجہ سے طیارہ ایک دم سے گر کر تباہ ہو گیا۔ تو ابھی بالکل ابتدائی مرحلہ ہے۔ جو انویسٹیگیشن بورڈ ہے ایویشن ڈویژن کے انڈر یہ کام کرتا ہے، اس میں جو اس کے سربراہ ہیں اور دیگر جو ممبران ہیں وہ اب تمام کے تمام لوگ اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہاں سے جو ابھی شواہد اکٹھے ہو رہے ہیں ان کو حاصل کیا جائے گا، جو انویسٹیگیشن بورڈ کیا جائے گا وہ انویسٹیگیشن کا پھر باقاعدہ آغاز کرے گا، اور اس کے بعد بھی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ صورتحال کس جانب جا رہی ہے۔ محمد محسن، ذرا کلیئر کیجئے گا کہ وائس ریکارڈ جو ملا ہے اس سے طیارہ کریش ہونے تک کی تمام گفتگو سنی جا سکتی ہے؟ وائس ریکارڈر میں جتنی بھی پائلٹ کے اور جو ایئر ٹریفک کنٹرولرز ہیں ان کے درمیان جتنی بھی بات چیت ہوگی، چترال سے جب یہ اڑان بھری ہے اس میں، وہاں سے اسلام آباد جب یہ گرا ہے اس سے پہلے تک کی بھی جتنی بھی اس میں وائس ہوتی ہے وہ تمام کی تمام اس میں ریکارڈ ہوتی ہے۔ اور جو بلیک باکس ہوتا ہے اس کے اندر نہ صرف یہ آوازیں بلکہ کسی بھی قسم کی آواز جو کاکپٹ میں ہوتی ہے وہ تمام کی تمام ریکارڈ ہوتی ہیں۔ اور سب سے پہلے کسی بھی حادثے کے نتیجے میں بلیک باکس اور جو وائس ریکارڈ ہوتا ہے اس کو تلاش کیا جاتا ہے، اس کو تلاش کر کے اس کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے۔ ڈیکوڈ کرنے کے لیے ان کو بھیجا جائے گا ATR کی جو کمپنی ہے جو فرانس میں ہے، جو ATR تیار کرتی ہے، وہاں سے اس کو ڈیکوڈ کیا جائے گا، اور اس کے بعد اصل میں پتہ چلے گا کہ ان کے اندر کون سی آوازیں اور کیا بات چیت ہوئی۔ محسن، یہ بتائیے گا کہ نارملی اس طرح کے واقعات میں کتنا وقت لگ جاتا ہے وائس ریکارڈر کو ڈیکوڈ کرنے میں یا بلیک باکس کو ڈیکوڈ کر کے تمام شواہد یا چیزیں سامنے لانے میں؟ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو تحقیقات کر رہے ہیں وہ کتنے سنجیدہ ہیں اور کتنے مخلص ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا جو ایئر بلو حادثہ ہوا یا بھوجا ایئر کا حادثہ ہوا، تو اس میں جو انویسٹیگیشن ہے اس کے اوپر فریقین نے تحفظات ظاہر کیے، اور اس کے بعد ہی جو انویسٹیگیشن بورڈ ہے اس کو سول ایویشن اتھارٹی سے الگ کر کے ایویشن ڈویژن کے انڈر کیا گیا، کیونکہ ان دونوں حادثات میں جو سارے کا سارا ملبہ ہے، جو ذمہ داری ہے وہ پائلٹ کے اوپر ڈال دی گئی تھی۔ جو ایئر بلو کا حادثہ ہوا تھا اس میں کہا گیا تھا جو پائلٹ ہیں وہ عمر رسیدہ تھے، وہ تھکے ہوئے تھے، انہوں نے رات بھر عبادت کی تھی، صبح وہ فلائٹ لے کے چلے گئے اور اس کی وجہ سے گر گیا۔ بھوجا ایئر میں بھی ذمہ داری پائلٹ سے عائد کر دی۔ اب پائلٹ تو واپس آ کے نہیں بتائے گا کہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی، اس وجہ سے اب جو انویسٹیگیشن بورڈ ہے وہ ایویشن ڈویژن کے انڈر کیا گیا ہے۔ اب ایویشن ڈویژن کتنی تیز رفتاری سے کام کرتی ہے، حکومت جی ٹھیک ہے محمد محسن، شکریہ آپ کا۔